جس طریقے سے عورت کا جسم مرد کے مقابلے میں نرم و نازک ہوتا ہے، ایسی ہی عورت کے جذبات، اس کا دل اور اس کی روح بھی مرد سے زیادہ نرم و نازک ہوتے ہیں۔ عورت کے احساسات بہت لطیف ہوتے ہیں، اس لیے جب ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں تو ہمیں عورتوں کے بارے میں ایک لفظ بار بار دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے، اور وہ لفظ یہ ہے کہ تقر اعینہن ولا یحزن، عورتوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہوں۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جب ان کا بچہ ان سے دور کر دیا گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا ولا تحزن، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کی طرف لٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، اداس نہ ہوں۔ مریم سلام اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کلی واشربی وقرری عینہ، کھاؤ پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں ایک دوسرے مقام پہ فرمایا لا تخافی ولا تحزنی، غم خوف مت کھاؤ، پریشان مت ہو۔ یہ الفاظ اگر آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر تو یہ الفاظ ہمیں بتا رہے ہیں کہ عورت کو اگر کوئی شخص غم دیتا ہے، عورت کو پریشان کرتا ہے تو اس کا اثر عورت کے جسم پر ظاہر ہوتا ہے۔ عورت بہت نازک ہوتی ہے اور جب ایک مرتبہ ٹوٹتی ہے نا، وہ ٹوٹ کر پھر بکھر جاتی ہے۔ اگر عورت کی اصلاح کرنی بھی ہو نا، اس کا انداز رحمت سے بھرپور ہونا چاہیے۔ پورے قرآن کریم میں ایک صورت ہے جو عورت کے نام پہ اتری ہے، مرد کے نام پر کئی صورتیں ہیں، سورہ یوسف، سورۃ ابراہیم، سورۃ یونس وغیرہ وغیرہ، لیکن عورت کے نام پہ صرف ایک صورت ہے اور اس کا نام ہے سورۃ مریم۔ اور پورے قرآن کریم میں یہ واحد وہ صورت ہے جو اپنے حجم کے اعتبار سے مختصر ہے، لیکن اس میں 17 بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف اور ہمیں پیغام ہے کہ عورت ذات کے ساتھ ہمیشہ رحمت کا معاملہ کرو، نرمی کا معاملہ کرو، احسان کا معاملہ کرو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عورت پر جب تہمت لگی ہے، مردوں پر بھی تہمتیں لگتی رہی ہیں، لیکن جب عورت پہ تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے گواہی دلوائی ہے۔ مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی لوگوں نے تو گواہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے دی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی ہے تو گواہی خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے۔ ان چیزوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عورت کا کیا مقام ہے۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ تو دراصل ہم لوگ عورت کی قدر نہیں کرتے۔ ابھی حال ہی میں آج کا یا کل کا واقعہ ہے، بلوچستان کے اندر ایک عورت کو مار دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا، اور اس کا جو شوہر تھا اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ قتل کرنے والے وہ پتھر دل جانور تھے، اور ان کے درمیان میں سرخ لباس میں ملبوس گلاب کی ایک پتی مسل دی گئی۔ اور اس طرح آئے روز یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور یہ وہی جاہلیت والے واقعات ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں کر دیا گیا ہے۔ ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر عورت کے مقام کو بیان کریں، اور صحیح جو دین ہے، جو قرآن پیش کرتا ہے، وہ دین لوگوں کے سامنے پیش کریں، لوگوں کو تعلیم دیں، اور بڑے بڑے عہدوں پہ جا کر اس تعلیم کو، ان احکامات کو عملی طور پہ نافذ کریں، تاکہ کسی بندے کی جان، کیونکہ کسی انسان کا قتل یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ جس نے ایک بندے کو قتل کیا، قتل الناس جميعا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک بندے کی جان بچائی فکأنما احیا الناس جميعا، گویا کہ اس نے سب لوگوں کی جان بچا دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن کے مطابق، سیرت کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔